کہ کوئی شخص محض اس وجہ سے ڈاکٹر ہو کہ اس کا باپ ڈاکٹر ہے. بھائی باپ کے ڈاکٹر ہونے سے اس کے بیٹے کے ڈاکٹر ہونے کا کیا تعلق ہے؟ ہاں اگر بیٹا بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو پھر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی، اسے ڈاکٹر بننا پڑے گا، اسے فزیکلی ڈاکٹری کی تعلیم لینی پڑے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی. اگر کوئی کھلاڑی بننا چاہتا ہے تو محض اس وجہ سے اسے ٹیم کا کیپٹن بنا دیا جائے کہ اس کا باپ کیپٹن تھا، تو یہ بات آپ کی اور میری سمجھ میں نہیں آتی، کامن سینس کی بات ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ عالم کا بیٹا ضروری ہے کہ وہ عالم ہی ہو؟ اس وجہ سے وہ عالم ہو کہ بھائی اس کا باپ عالم تھا، باپ بہت بڑا مفتی تھا، باپ بہت بڑا علامہ تھا. ہر شخص یہ بات نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ وہ اس کی آگے ترویج بھی کر سکتا ہے کہ بھائی یہ احمقانہ بات ہے کہ کوئی شخص محض اس وجہ سے اسے عالم مانا جائے کہ بھائی اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا. ہمارے استاد مکرم ایک مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ایک گیدڑ صفت آدمی تھا، پہاڑ پر چڑھ گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آج اتنی اونچی اڑان بھرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے، جبکہ تم تو گیدڑ صفت شخص ہو؟ تو آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے پدرم سلطان، میرا باپ بادشاہ تھا. بادشاہوں کی اونچی اڑانیں ہوتی ہیں. تو لوگوں نے آگے سے جواب دیا تروچا، بھائی تجھے کیا؟ اگر تیرا باپ بادشاہ تھا تو گیدڑ صفت آدمی ہے. کوئی شخص صرف اس وجہ سے بادشاہ ہو کہ اس کا باپ بادشاہ تھا، حضرات اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. کوئی شخص محض صرف اس وجہ سے عالم سمجھا جائے کہ اس کا باپ عالم تھا تو لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا عالم کیا جاہل، ہر شخص کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا. کہ آپ اپنا مریض کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کہ جس کا باپ تو ڈاکٹر ہے لیکن اسے ڈاکٹری کی الف بے تک کا پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار؟ آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو حضرت پھر درد مندانہ سوال ہے کہ پیر کا بیٹا محض اس وجہ سے کہ اس کا باپ پیر ہے اسے کیوں پیر مانا جا رہا ہے؟ نہ صرف عوام الناس بلکہ اہل علم کے حلقوں میں بھی وہ محض اس وجہ سے پیر ہے کہ اس کا باپ پیر تھا. پیر ہادی کو کہتے ہیں، رہنما کو کہتے ہیں، پیر انگلی پکڑنے والے کو کہتے ہیں، پیر راہ پر چلانے والے کو کہتے ہیں، رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں. حضرت پھر میں حق بجانب کہ میں آپ سے سوال کروں اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ مجھے جواب دیجئے کہ ہم کسی کو محض اس وجہ سے ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس نے ہماری جسم کا اور باڈی کا علاج کرنا ہے اسے ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی باڈی اور اپنا جسم اور اپنی مرض اس کے سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا باپ تو ڈاکٹر تھا لیکن اس کا ڈاکٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
تو حضرات پھر مجھے حق دیجئے یہ سوال کرنے کا کہ کیوں اس مقام پر عالم اور جاہل، عوام الناس اور خواص سب نہ صرف تسلیم کر رہے ہیں بلکہ بانگے دہل اس بات کا پرچار کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، کسی شخص کو محض صرف اس وجہ سے پیر مانا جا رہا ہے کہ وہ پیر کا بیٹا ہے، اس میں کوئی اہلیت کی بات نہیں، وہ پیر ہونے کے دور دور تک بھی اس کے اندر کوئی رہنمائی کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں، خود گمراست، بلکہ اگر اس کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ خود گمراہ ہوتا ہے، خود بے دین ہوتا ہے، خود بے علم اور بے عمل ہوتا ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہر شخص اس کو محض اس وجہ سے پیری کا درجہ دے رہا ہے کہ بھئی یہ پیر کا بیٹا ہے۔ یاد رکھیے حضرات، جیسے کسی کو محض اس وجہ سے بادشاہ بنایا جائے کہ اس میں بادشاہی کی اہلیت نہیں ہے مگر وہ صرف بادشاہ کا بیٹا ہے، جیسے یہ ظلم، جیسے معاشرے کا یہ ظلم ہے کہ کسی کو صرف اس وجہ سے ڈاکٹر مان لیا جائے کہ بھئی اس کا باپ بہت بڑا ڈاکٹر تھا اور اس شخص نے تو کبھی میڈیکل میں داخلہ تک نہیں لیا، اسے تو خبر نہیں کہ ڈاکٹری ہوتی کیا ہے۔ کوئی عاقل اور ذی عاقل شخص، کوئی اہل علم، کوئی عالم اور جاہل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آخر کیوں یہ معاشرے کا فقدان عروج کو پہنچ گیا کہ یہاں عوام الناس تو عوام الناس، بخدا یہاں تو اہل علم، اہل ثروت لوگ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی شخص محض اس بنا پر کہ اس کا باپ بہت بڑا پیر تھا اور اس کا باپ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار شخص تھا، جب تک اس کے بیٹے کے اندر وہ صلاحیت، وہ پرہیزگاری، وہ تقوی، وہ علم وہ موجود نہ ہو، اسے اس منصب پر فائز نہ کیا جائے، کوئی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس سوال کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی مجرمانہ سوال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں دو لوگوں کا بیان کرتا ہے، اس میں حسب نسب، ذات برادری، اس میں گورے اور کالے کا، اس میں رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو لوگ ہیں اور اس کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جنہیں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پر راضی، گناہ کی زندگی کو اختیار کیے ہوئے، بے عملی کی زندگی کو اختیار کیے ہوئے، وہ کسی پیر کا بیٹا ہو یا فقیر کا، کوئی امتیاز نہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور جب تم انہیں اس بے راہ روی اور گناہ کی زندگی میں دیکھو تو وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غافل ہیں لوگ۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ان کی غفلت یہ ہے کہ یہ ہماری آیات کو بھولے ہوئے، قرآن کو بھولے ہوئے۔
اولئک مأواہم النار، فرمایا سنو یہ دوزخی لوگ ہیں، یہ جہنمی، بما کانوا یکسبون، اور ان کے جانے جہنم میں جانے کا سبب ان کے اعمال ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان میں کامل ہوئے، وہ امیر کا بیٹا ہو یا غریب، رنگ کا گورا ہو یا کالا ہو، جو ایمان میں پختہ ہے، وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والا ہے۔ اب قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں، سینکڑوں مقامات پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحات کا ذکر۔ اعمال صالحات کے بغیر ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایمان بہت پختہ، وہ ایمان میں، محبت میں، عشق میں بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، صاحب حال ہے، صاحب محبت، صاحب کشف ہے، لیکن اگر اس کے آپ اعمال دیکھیں تو اعمال سیئہ کرتا ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ اعمال صالحات کے بغیر ایمان کا دعویٰ یہ بالکل ایسا چراغ ہے کہ جس میں جلنے کے لیے تیل سرے سے موجود نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی، ولیوں کے ولی، شہنشاہ ولایت، آپ کے بارے میں تصوف کی کتب بھری پڑی، روایات میں آتا ہے کہ آپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بستی میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، وہ دعویٰ ولایت اور دعویٰ محبت کیے ہوئے، تو آپ نے اپنے بہت سے شاگردوں کو، رفقا کو لیا اور فرمایا کہ چلو بھائی اس اللہ کے دوست اور اللہ کی محبت میں غرق شدہ شخص کی زیارت کو چلے۔ آپ رحمہ اللہ چلے، سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے جب اس بستی، اس گاؤں میں پہنچے اور آپ کو خبر ہوئی، آپ کو بتایا گیا کہ وہ شخص ہے جو اللہ کا ولی، اور وہ اللہ ہی کے گھر کو جا رہا تھا، مسجد کی طرف جا رہا تھا، اللہ کے گھر کو جا رہا تھا۔ اتفاق کہیں یا اجلت کہیں، داخل مسجد ہوتے ہوئے اس نے بایاں قدم پہلے مسجد میں رکھ دیا۔ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوا، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوا، داخل مسجد ہوتے ہوئے اتفاق ہو سکتا ہے، اجلت میں ہو سکتا ہے، جلدی میں ہو سکتا ہے، بے دھیانی میں ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ داخل مسجد ہوتے ہوئے بایاں قدم جب مسجد میں رکھا تو بایزید بسطامی علیہ رحمہ جو اس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے ملاقات کے لیے اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے آئے تھے، وہیں رک گئے اور احباب سے کہا کہ چلو بھائی پلٹ چلے، لوٹ چلے۔ رفقا نے کہا حضور کیا بات ہے، اتنا سفر کر کے آئے ہیں ولی کی ملاقات کے لیے اور بنا ملاقات کے واپس لوٹ جائیں؟ فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں، وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کیے ہوئے لیکن اسی کے گھر میں جب داخل ہوا تو اس سے بے خبر تھا۔ بھائی جو ولی ہوتا ہے وہ کسی لمحہ خدا سے بے خبر نہیں ہوتا، اس کا حال دیکھنا ہے، خدا کی محبت دیکھنی ہے، خدا کا رنگ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی سنت کو دیکھنا ہوگا، حضور کے رنگ کو دیکھنا ہوگا، حضور کے طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ حضور کی سیرت کو چھوڑ کر، حضور کی سنت کو چھوڑ کر، حضور کے رنگ کو چھوڑ کر، خدا کی قسم کوئی رنگ نہیں جو خدا کی بارگاہ میں مبرور اور مقبول ہو۔ وہیں سے لوٹ گئے اور کہا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ایک قدم اس کا اٹھ ہی نہیں سکتا۔ بھئی وہ ولی ہی کیا ہے جو اسی کے محبوب سے غافل ہو گیا اور اسی کے طریق سے غافل ہو گیا، لیکن یہاں کوئی شخص ماننے کے لیے خدا کی قسم تیار نہیں۔ آپ بات کرو، لوگ آپ کے گریبان کو آتے ہیں،
قرآن مجید نے واشگاف لفظوں میں بیان فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے لگے، اعمال صالحات جنہوں نے اختیار کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، وہی اپنے رب کی طرف سے ایمان کے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے پر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خربوزہ نہیں کھایا کرتے تھے، خربوزہ تناول نہیں فرماتے تھے۔ شاگردوں نے سوال کیا، حضور خربوزہ کیوں تناول نہیں فرماتے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہمیں یہ خبر تو ہوئی، یہ روایت تو ہم تک پہنچی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خربوزہ تناول فرمایا ہے، لیکن ہمیں یہ خبر نہ ہوئی کہ جانے دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کاٹ کر کھایا یا ہاتھوں سے توڑ کے، ہاتھوں سے پھاڑ کر کھایا، کس طرح تناول فرمایا، اس بات کی خبر ہمیں نہ ہوئی۔ اب ہم اس خیال میں ہیں کہ خربوزہ کاٹ کر کھائیں تو ہو سکتا ہے میرے محبوب نے ہاتھوں سے توڑ کر کھایا ہو، ہاتھوں سے پھاڑ کر کھایا ہو، اور اگر خربوزے کو یوں پھاڑ کر کھائیں، ہاتھوں سے توڑ کے کھائیں، تو خیال آتا ہے ہو سکتا ہے میرے محبوب نے کاٹ کر کھایا ہو، کہیں محبوب کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے ترک کر دیا کہ محبوب کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ حضرات، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری قوم، من حیث القوم جس میں میں آپ سب شامل ہیں، من حیث القوم ہماری گمراہی کی دو وجہیں ہیں کہ ہم نے، وہ سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر، ہم نے اس انتخاب میں لہنے جلی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی من حیث القوم۔ اور جانتے ہیں وہ کیا؟ کہ ہم نے سیاست میں بھی صرف اس لیے کسی کو لیڈر مان لیا کہ اس کا باپ بہت بڑا لیڈر تھا، اور اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے کوئی معیار نہیں، کوئی کسوٹی نہیں۔ اور مذہبی لیڈر میں بھی ہم نے اپنے پیر کے بیٹے کو صرف اس لیے پیر مان لیا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اس کی قابلیت و صلاحیت، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب تک قوم اس جہالت سے نہیں نکلے گی، بخدا ہماری کامیابی دنیا اور آخرت میں وہ اسی طرح بے یقینی رہے گی، اور اسے یقین اور دوام نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، وہ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ایمان کے راستے پر ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے تجری من تحتها الانہار فی جنات النعیم، وہ جنت ان کے لیے انعام کے طور پر رکھی گئی ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید نے جب اپنے ولی کا بیان کیا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں۔ یہاں دعوی محبت کرنے والا تو ہر شخص ہے۔ پیر کا بیٹا وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا ولی ہو کوئی نہیں سکتا، اور مجھ سے بڑا ولایت کا حقدار کوئی نہیں ہو سکتا، میرا تو باپ ولی تھا، میرا تو دادا ولی تھا۔ اور قوم کی اندھی عقیدت نے اسے گمراہی کے دانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ بخدا وہ خانقاہیں جہاں سے دین کے چشمے پھوٹتے تھے، اب وہاں سے بے دینی کی لٹیں نکل رہی۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اور سنت کو چھوڑ دیا۔ ہمارا معیار محبت نہ قرآن رہا نہ حدیث رہی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، پیر کی بات کو وہ کتنا ہی جاہل مطلق کیوں نہ ہو،
وہ کتنا ہی غیر شرعی حرکات کرنے والا کیوں نہ ہو، آج قرآن و سنت پر اسے فوقیت دی جا رہی۔ فرمایا جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے دنیا میں، نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ اب قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوں گے۔ ہر کوئی دعوی محبت کرے تو مان لے ہوں گے؟ قرآن نے کہا نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی دو نشانیاں بیان کی۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے وہ ایمان میں بڑے کامل ہوں گے، ان کا اللہ پر ایمان بڑا پختہ ہوگا، ایمان میں بڑے کامل ہوں گے۔ اور دوسرا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا وہ متقی ہوں گے۔ شیر ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں سوال کیا گیا شیخ احمد فاروقی سرہندی کہ حضور علماء کے اور سادات گھرانے کے، مفتیان کے اور پیران عظام کے گھرانے کے وہ افراد جو شریعت کی راہ پر نہیں چلتے، جو سنت کی راہ پر نہیں چلتے، حضور فرمائیے ہم ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا کیسا رشتہ استوار کریں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو گناہ لگے، اس لیے میں نے حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ کا حوالہ دیا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے، جس نے جو فتویٰ لگانا ہے ان پر لگائے۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ شیخ کی بات ہے۔ تو شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن کی منسوخ آیات کی طرح ہے، منسوخ آیات کی طرح، جن کی تلاوت تو باقی ہے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا، چونکہ پہلے حکم اور ہوتا ہے، بعد میں جب ناسخ اترتی آیت تو پہلا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ رہی قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ نشہ تو کر سکتا، یہ اس زمانے کی آیت ہے کہ جس زمانے میں نشہ کرنا جائز تھا، حلال تھا، لیکن منع کیا گیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ نماز سے ہٹ کر اگر کسی نے نشہ کر لیا تو گناہ نہیں تھا، لیکن جب حرمت خمر آ گیا، حرمت شراب آ گئی تو پھر وہ پہلی آیت منسوخ ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا لیکن اس کی تلاوت تو باقی ہے۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح منسوخ آیات پر عمل نہیں کیا جاتا، ان کی تلاوت باقی رہتی ہے۔ پیران عظام، علماء اور مفتیان کے خاندان کے وہ افراد، سادات گھرانے کے وہ افراد جو شریعت اور سنت کی راہ پر نہیں ہوتے، آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نسبت تو قائم ہے، ہم نسبت تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن وہ نسبت قائم رہے گی جیسے منسوخ آیات کی تلاوت باقی رہتی ہے، جیسے منسوخ آیات پر عمل ترک کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی تعظیم اور توقیر اور ان کی اتباع کو ترک کر دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، انہیں ان کے حال پر چھوڑنا شریعت میں یہ واجب ہے۔ جو شریعت کی راہ پر نہیں ہوتا، جو سنت کی راہ پر نہیں ہوتا، حضرات گرامی قدر، ماہ سفر المظفر یہ اہل سنت کے ہاں اس عقیدت اور محبت سے منایا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے بزرگان دین کے وصال ہوئے اور ان کے عرس بھی منائے جاتے ہیں، عظمت اولیاء
اور شان اولیاء کو بیان کیا جاتا ہے جو اہل ایمان کی ایمان کو حلاوت دیتا ہے. اہل صحبت کے لیے یہ دلوں کی راحت کا باعث ہوتا ہے، اور عام مومنین کے لیے یہ مشعل راہ ہوتا ہے ان کا ذکر. جیسے قرآن مجید نے کہا کہ لقد کان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب. تو ان کا ذکر ایمان کو حلاوت دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راست صراط مستقیم کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. اس لیے بحمدللہ تعالیٰ اہل سنت کثرت کے ساتھ اہل اللہ کا، اولیاء کا، بزرگان دین کا ذکر کرتے اور ان کی ذکر کی مجلس کو سجاتے. صوفیاء، اولیاء اور علماء کی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لیکن بعض جہلاء وہ اس سے یوں مطالب نکالتے ہیں کہ شاید جو بے دین ہوتا ہے وہ بھی اہل سنت کے ہاں ولی ہو سکتا، جو غیر سنت کی راہ پر ہوتا ہے وہ بھی اہل سنت کے ہاں ولی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آج کل دعوی محبت بہت ہو گیا، دعوی ولایت بہت ہو گیا. اس لیے حضرات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں عقیدہ اہل سنت عرض کر رہا ہوں. حضور داتا گنج بخش داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہوا میں اڑ کر بھی دکھا دے تو اس کا دعوی محبت قبول نہ کرنا جب تک وہ سنت کی راہ پر نہ ہو، جب تک وہ شریعت کی راہ پر نہ ہو. جو شریعت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ سے ایک قدم ہٹانے والا ہو وہ کبھی، یاد رکھیے گا، کبھی مرتبہ ولایت پر وہ فائز نہیں ہو سکتا. اور جو ولی ہو، حقیقتاً جو ولی ہو، اس کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. وہ سنت مصطفیٰ کا مجسمہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نائب رسول ہوتا ہے، وہ خلیفہ رسول ہوتا ہے. اور جو نائب رسول ہو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتی کہ میں نے زندگی میں اس سے عجیب بات نہیں دیکھی کہ کوئی محبوب کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور پھر اس کی اطاعت سے بھی بھاگتا ہے. یا دعوی محبت چھوڑ دو، اور اگر دعوی محبت ہے تو پھر اطاعت کا راستہ اختیار کر لو. اطاعت کے بغیر، سنت مصطفیٰ کے بغیر اور شریعت مصطفیٰ کے بغیر عام شخص کے لیے چارہ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی میری قوم کی کہ ہم نے اپنے پیر جو ہیں وہ جہلاء کو اور غیر شرعی حرکات کرنے والوں کو بنا لیا، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بقا ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے. حضرات ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا وفادار نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا دین کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، طریقت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو شریعت کو اختیار نہ کر سکا، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں عام لوگوں کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے. بس گناہ سے بچ جاؤ تو یہ عام شخص کا تقویٰ. اور خواص کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نفس کی ہر خواہش سے بچنا، خواہ وہ جائز خواہش ہو لیکن نفس کی خاطر ہو. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور قرآن کہتا ہے جو نفس کی خواہش سے بچ گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنت کے بلند مرتبے پر ہے. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ خواص کا تقویٰ، اولیاء کا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ صرف گناہ سے بچنا نہیں، فرمایا اولیاء کا تقویٰ ہے کہ نفس کی ہر خواہش سے بچ جا. وہ نفس کی ہر خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اولیاء ہوتے ہیں. اور یہاں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہوتا ہے حضرات، اعلانیہ بھری مجلس میں، باوجود اس کے نہ ان کی پیری میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ان کی ولایت میں کوئی فرق آتا ہے.
نعرے بھی بج رہے ہیں، شامیانے بھی بج رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، محفلیں بھی سج رہی ہیں، اور ان جہلاء کی موجودگی میں علماء شان ولایت بیان کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا حق ادا کر دیا. نہیں، اس وقت شان ولایت نہیں بیان کرنی، بلکہ اس وقت پہچانے ولایت بیان کرنی ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، تاکہ یہ جاہل اپنے آپ کو ولی نہ کہلا سکے اور لوگوں کو پتا چلے کہ جس ولی کی بات ہو رہی ہے، جس درویش کی بات ہو رہی، جس کامل کی بات ہو رہی ہے، وہ کم از کم یہ جاہل شخص نہیں ہے جو منبر پر یا مسند پر بیٹھا. اس لیے حضرات گرامی قدر، کسی کے غلط کو اختیار کر لینے سے حق غلط نہیں ہو جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق کو باطل سے جدا کر دیا ہے. اب جو دیکھیے نا، یزید سے بڑا کوئی محترم تو نہیں ہو سکتا. یزید صحابی کا بیٹا تھا، کوئی معمولی شخص تو نہیں تھا، تابعی تھا. تابعین کے لیے قرآن کی بشارت ہے، صحابی کا بیٹا تھا. صحابہ کی اولاد کے لیے احادیث میں بشارت ہے، لیکن پھر وہ کیوں پلید ہو گیا، وہ کیوں مردود ہو گیا، وہ کیوں رد کر دیا گیا؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کا، فسق کا راستہ اختیار کیا تھا، اور اسی فسق اور فجور کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا تھا. امام حسین نے یزید کے خلاف کلمہ حق بلند کر کے یہ بتا دیا تھا کہ کوئی کتنے عظیم باپ کا بیٹا ہو، جب تک شریعت کی راہ پر نہ ہو، سنت کی راہ پر نہ ہو، اور تو کسی کے ہاں اس کا مقام ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیے گا، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حضرات اپنی عقیدتوں کو سنبھال کے رکھیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت کی راہ پر چلنے والوں پر نشاور کیجئے، اور اپنی عقیدتوں کو یوں جہلاء کے حوالے نہ کریں کہ کل محبوب کریم علیہ السلام نے ہمارا گریبان پکڑا ہو کہ وہ میری سنت کا بے وفا تھا، وہ میری سنت کا غدار تھا، اور تم نے اپنی ماتھے کا جھومر بنایا ہوا تھا. تمہیں مجھ سے زیادہ، میری سنت سے زیادہ اس پیر یا اس پیر کے بیٹے کی حیا تھی. یہ پوری ملت کے لیے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ. اللہ میرا اور آپ کا حامی ہو، ہمیں حق